الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں دین کا علم نہ ہو تو اہل علم سے، علماء کرام سے پوچھ لو۔ آیت کی مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے موجودہ حالات میں پیش آمدہ نئے مسائل اور ان کا حل۔ محترم سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے اور ایک مکمل نظام زندگی ہے، یعنی قیامت تک جو بھی نئے مسائل پیش آنے والے ہیں ان تمام مسائل کا کافی اور شافی حل اس دین اسلام میں موجود ہے، اور قیامت تک نئے مسائل پیش آنے والے ہیں جو وہ لامحدود ہیں، وہ محدود نہیں ہیں، وہ لامحدود ہیں، اور قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں، نصوص ہیں، وہ محدود ہیں، وہ لمٹ ہیں، اور جو مسائل آنے والے ہیں انلمیٹڈ ہے وہ، اور لامحدود کو محدود میں تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کچھ احکام مسائل ایسے ہیں جس کی وضاحت، جس کی تفصیل نام لے کے بیان کر دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، جہاد فی سبیل اللہ، حقوق والدین، کفر، شرک، توحید، ایمان، سنت، بدعت، یہ ساری مسائل ایسی ہیں جس کی وضاحت نام لے کے بیان کر دیا گیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسی ہیں جس کی وضاحت نام لے کر
صاف طور سے قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیا ہے، ایک اصول بیان کر دیا ہے۔ اب اسی اصول کے تحت سارے مسائل کو حل کرنا ہے قیامت تک۔ مثال کے طور پر ذرا سا یہ موضوع بہت ہی اہم ہے، ذرا توجہ دیں آپ۔ آج کی جو نئے مسائل ہیں اس پر بحث ہو رہی ہے، بہت ہی اہم موضوع ہے اور بہت ہی خاص موضوع ہے، اس پر ذرا توجہ دیجیے گا آپ۔ تو ہم جو بات کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ کچھ مسائل ایسی ہیں قرآن و سنت میں جس کی وضاحت تفصیل موجود ہے، اور کچھ مسائل ایسی ہیں جس کی وضاحت نام لے کر صاف طور سے موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے بس، اور ایک اصول بیان کر دیا۔ اب اسی اصول کے تحت، اسی اشارات کے تحت قیامت تک سارے مسائل کو حل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن و سنت میں خنزیر کا گوشت، مردار، خون، اسی طرح ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، قرآن و سنت میں تفصیل کے ساتھ نام لے کر یہ موجود ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے ہم سے، یہ بتائیے کیا شیر حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ بتائیے چیتا حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ بتائیے بھیڑیا حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ بتائیے کہ کتا حرام ہے یا حلال ہے؟ اسی طرح کو سوال کرے، یہ بتائیے کہ چیل حرام ہے یا حلال ہے؟ کوا حرام ہے یا حلال ہے؟ باز حرام ہے یا حلال ہے؟ تو جان لیجئے نام لے لے کر قرآن و سنت میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہے، نام لے کر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے اور ایک اصول دے دیا ہے آپ کو، اسی اصول کے تحت ان کو پرکھنا ہم کو ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور ایک اصول دیا۔ کیا اصول دیا؟ بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ذی ناب من السباع فاکلہ حرام۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ اس کا کھانا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیا ہے اور ایک اصول دیا ہے۔ کیا اصول دیا ہے؟ کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی مخلب من الطیر، کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس پرندے کو کھانے سے منع کر دیا ہے جو پرندہ اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے۔ یہ دو اصول اللہ کی نبی نے دے دیا۔ اب اسی اصول کے تحت ہر وہ جانور، ہر وہ پرندہ حرام ہو جائے گا جو اس اصول کے تحت آئے گا۔ جو بھی درندہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے اس کا کھانا حرام، یا اسی طرح ہر وہ پرندہ جو اپنے پنجے سے شکار کرتا ہے اس کا کھانا حرام۔ تو اب اسی اصول کے تحت جتنے جانور آئیں گے، جتنے پرندے آئیں گے، سب حرام، اس کے علاوہ سب حلال ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر وہ نئی مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت نام لے لے کر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا اور ایک اصول دے دیا، اور اسی اصول کے تحت ہمیں قیامت تک ہر نئے مسائل کا حل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ کیا کہیے، یہ لوگوں کی کم علمی اور کم عقلی اور جہالت ہے کہ وہ ہر نئے مسائل کا حل قرآن و سنت کے دلائل میں دیکھنا چاہتے ہیں، صاف طور سے دیکھنا چاہتے ہیں اور نام لے کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگوں کی کم علمی اور کم عقلی اور جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی بات کہی ہے کہ ہر نئے آنے والی مسائل لامحدود ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل یہ محدود ہیں، تو لامحدود کو محدود میں تلاش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ البتہ شریعت نے نئے مسائل کے تعلق سے اصول دے دیے ہیں، آپ کو قاعدہ بتا دیا ہے، اب اسی اصول کے تحت سارے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو انہی مسائل میں سے چند نئے مسائل آج ہمارے سامنے پیش آ چکے ہیں۔ جب سے
کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے جمعہ کے تعلق سے، جماعت کے تعلق سے، رمضان میں تراویح کے تعلق سے، رمضان میں اعتکاف کے تعلق سے، عیدین کی نماز کے تعلق سے، اسی طرح مصافحہ اور موانقہ کے تعلق سے، اسی طرح جو لوگ بھی چند مخصوص لوگ یا آج جو لوگ بھی مسجد میں آئیں کس طرح آئیں، نماز بھی کس طرح کھڑے ہوں، سب بندی کیسے کریں، اس تعلق سے آج جو بھی نئے مسائل پیش آ رہے ہیں آج لوگ حیران و پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب حالات نہیں آئیں گے تو مسائل بھی نہیں پیش آئیں گے، ظاہر سی بات ہے بالکل، جب حالات نہیں آئیں گے تو مسائل بھی نہیں پیش آئیں گے۔ اب سنیے، ان حالات میں، ان مرحلے میں جو مسائل نئے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان حالات میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ذرا غور سے سنیں گے آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان حالات میں 3 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ نمبر 1، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ان حالات میں بدعات ایجاد کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر 10 بجے رات کے بعد چھت پہ اذان دینا وبا کو بھگانے کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسجد میں جمعہ کی نماز کے بجائے باہر میں، مسجد کے علاوہ باہر میں جمعہ کی نماز قائم کرنا، جماعت بنانا۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بجائے ظہر کی نماز باجماعت اہتمام کے ساتھ خصوصی طور سے ادا کرنا۔ تو ان حالات میں پہلے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو ان حالات میں بدعات ایجاد کر رہی ہیں اپنی طرف سے۔ نمبر 2، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو ان حالات میں تذبذب کے شکار ہیں، شک و شبہ کے شکار ہیں، نہ بولتے ہیں یہ غلط نہ بولتے ہیں وہ غلط، وہ پشو پیش میں ہیں، تذبذب میں، شک کے شکار ہیں، وہ دونوں طرف کسی کو صحیح نہیں بولتے ہیں، نہ یہ غلط نہ وہ غلط، بالکل خاموش ہیں وہ، یہ دوسرے لوگ ہیں۔ تیسرے لوگ، نمبر 3، تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو فوراً اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ علماء جو بھی مسائل پیش کر رہے ہیں سب غلط ہے، آج جو بھی نئے مسائل پیش آ رہے ہیں سب غلط ہے۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جو یہ کہتی ہیں، اعتراض فوراً کر دیتی ہیں کہ جو حالات جو مسائل پیش ابھی آ رہے ہیں سب غلط، علماء سب غلط بیان کر رہے ہیں۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو حالات پہلے تھے اسی طرح ہمیں کرنا ہے، وہی صحیح تھا، جس طرح پہلے نماز پڑھتے تھے سب چیز کرتے تھے وہی حالات اب بھی ہونا چاہیے، وہی صحیح ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ لوگوں نے کچھ کہہ دیا ہے، کیا علماء نبی سے آگے نکل گئے ہیں؟ نعوذ باللہ، کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کیا علماء نبی سے آگے نکل گئے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا ان حالات میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارا کہنا یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تینوں طرح کے لوگوں کا حل صرف ایک چیز میں ہے۔ کس چیز میں معلوم ہے؟ علماء سے پوچھنا، علماء سے رجوع کرنا، علماء سے قریب ہونا، علماء سے چمٹنا۔ لیکن آج بہت ساری مصیبتوں میں سے ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگ آج علماء سے پوچھنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ آج علماء سے جڑنا نہیں چاہتے ہیں، لوگ آج علماء سے قریب ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ اور آج ہر شخص اپنے طور سے آزاد ہے، اور آج ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہم ہی عالم ہیں، اور آج ہر یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو سمجھا دیں، ہم نہ سمجھیں، ہم سمجھا دیں لیکن ہم نہ سمجھیں۔ اگر یہی مزاج سب کا بن جائے ان حالات میں تو پھر دین اسلام کھلونا بن کر رہ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اچانک یوں ہی نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھا لینے سے علم کو اٹھا لے گا، اور پھر جب لوگ جاہل لوگ رہ جائیں گے فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، خود بھی گمراہ ہوں گے، گمراہ کرتے رہیں گے سب کو۔ محترم سامعین کرام، محترم حاضرین جمعہ، آپ ذرا سا اس حدیث پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا عوام کو اٹھا لینے سے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ اللہ علم کو اٹھا لے گا عوام کو اٹھا لینے سے نہیں، بلکہ حدیث کیا اللہ علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔
اس سے پتہ یہ چلا کہ جو دین کا صحیح علم ہے، گہرا علم ہے، گہری سمجھ علماء کے سینوں میں ہوتی ہے، وہ گہری سمجھ، دین کا صحیح فہم، صحیح سمجھ لوگوں کے سینوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھا لے گا علماء کو اٹھا لینے سے۔ اس سے پتہ ہی چلا جب علماء ہی نہیں رہیں گے تو علم بھی نہیں رہے گا، صرف علم رہے گا کتابی شکل میں، لیکن ظاہری میں عملی طور پر علم موجود نہیں رہے گا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا ہمیں ہر معاملے میں، ہر مرحلے میں علماء کا دامن پکڑے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں ہے ہمیں ہر مسئلے میں۔ یہاں ذرا مثال دیجئے، ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر سے آپ نے رجوع کیا، علاج کرایا، تو غلطی سے بد احتیاطی سی کی وجہ سے اس کی دوا غلط پڑ گئی یا کچھ آگے پیچھے ہو گیا اور آپ کی صحت اور خراب ہو گئی، آپ کی جان ختم ہو گئی، اب دنیا سے چلے گئے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں، اب علاج نہیں کرائیں گے، ہم اپنے سے علاج کریں گے؟ اب قرآن ڈاکٹری کی کتاب تو موجود ہے، ہندی میں، اردو میں، انگریزی میں پڑھ لیں گے، علاج خود سے کریں گے۔ تو آدمی یہ کہہ سکتا ہے نہیں، مر جائے گا پھر بھی وہیں جائے گا، وہ نہیں، وہیں جائیں گے ہم، ایک ڈاکٹر نہیں، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر، 4 ڈاکٹر، لیکن اس کے پیچھے چھوڑنا ہم کو نہیں ہے، اسی کے پیچھے رہیں گے ہم۔ یہ ذہن تو کام کرتا ہے دنیا میں، لیکن دین میں ذہن کام نہیں کرتا۔ یہ ایک غلط سب غلط، ایک غلط سب غلط نہیں۔ جس طرح ڈاکٹر ایک غلط ہو سکتے ہیں، 2 غلط ہو سکتے ہیں، سب ایسا نہیں ہو سکتے۔ آپ پیچھا چھوڑتے ہیں نہیں، اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے نئی مسائل کے تعلق سے ایک عالم نہیں، 2 عالم نہیں، 3 عالم نہیں، سب کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں علماء سے رجوع کریں، علماء سے پوچھیں، علماء سے چمٹے رہیں، کیونکہ یہ علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے دینار، درہم، مکان چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، بلکہ انبیاء اپنے پیچھے وحی کے علم چھوڑ کر جاتے ہیں، یعنی کتاب و سنت کے علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اب معلوم ہے وارثین کسے کہتے ہیں؟ وارث کسے کہتے ہیں؟ وارث اسے کہتے ہیں جو مرنے کے بعد مرنے والے کا اصل مال اور جائیداد کا اصل مستحق، اسے وارثین کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح معلوم یہ ہوا کتاب و سنت کو اصل سمجھنے والے، سمجھانے والے، یہ علماء ہی اصل مستحق ہیں، وارثین ہیں، اور قیامت تک یہ ذمہ داری علماء ہی کی رہے گی۔ سمجھنا، سمجھانا، تبلیغ کرنا، یہ ذمہ داری قیامت تک علماء کی رہے گی، کیونکہ حدیث ہے کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء ہی علماء کی وارثین ہیں۔ اصل مستحق دین کو سمجھنے کا، سمجھانے کا یہ علماء ہیں، اور قیامت تک علماء کی جگہ عوام نہیں لے سکتی ہے کہ اپنے سے سمجھ جائیں، خود سمجھا لے جائیں، نہیں ہو سکتا یہ چیز۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا ہمیں اب قیامت تک ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں علماء سے رجوع کرنا ہے، علماء کی دامن کو پکڑے رہنا ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیے ہیں کہ نماز پڑھنے آتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں الگ الگ، تشفی نہیں ہوتا ہے، دل میں سکون نہیں ملتا ہے، اس لیے نماز ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے، ذرا غور کیجیے گا بات، کہ فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ فرض واجب ہے۔ پھر سے کہتے ہیں جملہ، فرض نماز مسجد میں با جماعت ادا کرنا یہ فرض واجب ہے، لیکن جماعت میں سب بندی کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، سنت مستحب ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دل نہیں بھرتا ہے، نماز پڑھنے تھے گھر ہی میں، اچھا لگتا نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے آپ ایک سنت کے لیے، مستحب کے لیے فرض کو چھوڑ رہے ہیں، غلط ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک مستحب کے لیے فرض کو چھوڑ رہے ہیں، غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اسی طریقے سے ہر وہ نئی مسائل جو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے، انسانی صحت کے تحفظ کے لیے آج جو علماء کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں، فتوی دیے جا رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، وہ بلکہ علماء کرام نے قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اور شریعت کے اصول کو سامنے رکھ کر بیان کیے ہیں۔ اپنی طرف سے ہوائی فیرنگ نہیں کر دیا، انہوں نے اپنی مجاز سے بیان نہیں کر دیا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل، اصول کو سامنے رکھ کے بیان کیا۔ آئیے مختصر میں آخر میں ہم یہ جائزہ لیں کہ وہ کون سے دلائل ہیں
اور وہ کون سے شریعت کے اصول ہیں جس دلائل کی روشنی میں، جس اصول کی روشنی میں علماء کرام نے یہ سارے فتوے اور مسئلے بیان کیے ہیں. آئیے ذرا ہم مختصر میں دیکھنا چاہیں گے. دلائل تو بہت ہیں اور شریعت کے اصول بہت ہیں، مختصر میں ہم دیکھنا چاہیں گے کیونکہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایک دلیل ماننے والے کے لیے کافی ہے اور نہیں ماننے والے کے لیے ہزاروں دلیل نہ کافی ہے. کچھ اشارہ کریں گے ہم. اس کا تعلق اصول سے ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے ایمان والو تم اپنی آپ کو، جان کو قتل نہ کرو کیونکہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے. ایک دلیل. دوسری دلیل، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگو تم اپنی آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک تیسری دلیل، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. کیا مطلب ہوا کہ سن لو تمہارے اوپر حرم علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، حرام ہے. اب آگے چلیے قرآن کیا کہتا ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو شخص مجبور کر دیا جائے، مجبور ہے تو فلا عاد فلا اسم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ جو پیچھے بیان کی جا رہی ہے، خنزیر، دم، خون، مردار، ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا وہ اب حلال ہو جائے گا آپ کے لیے. کب؟ ضروریات کے تحت، مجبوری میں. یہ دلیل ہے، اصول بھی ہے یہ. اسی طرح اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا. قرآن کی آیت. اسی طرح اللہ فرماتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر دین میں مشقت نہیں چاہتا، پریشانی نہیں چاہتا. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو مکلف نہیں کیا ہے مگر جتنا اس کی طاقت ہو. طاقت کے بقدر آپ مکلف ہیں، آپ اعمال کرنا ہے. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اللہ سے ڈرو، نیک اعمال کرو اتنا جتنا کہ تمہیں طاقت ہو، جتنا کر سکتے ہو کرو. اسی طرح اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں وقد فصل لکم ما حرم علیکم الا ما اضطررتم الیہ. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہر وہ چیز جو تمہارے لیے حرام ہے اس کی تفسیر سے بیان کر دی گئی ہے، مگر تم مجبور کر دیے جاؤ تو وہ حلال ہے. جیسا ابھی آپ نے سنا، مردار، خون، خنزیر سب حرام ہے لیکن مجبوری میں حلال ہے. یہ قرآنی آیت ہے، یہ اصول بھی ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان اٹھانے کا ذریعہ بنو. اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانی کرو مشکل نہ کرو، بشارت دو نفرت نہ دلاؤ. یہ ہے قرآن و حدیث کے دلائل اور اصول. اب آئیے شریعت کے اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے. بہت لمبی ہے قاعدہ لیکن مختصر بیان کریں گے ہم. شریعت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ الضرورات، کیا قاعدہ ہے؟ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضروریات، مجبوریاں حرام چیز کو حلال کر دیتی ہیں. یہ قاعدہ فقہ ہے، یہ اصول ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے ہر وہ چیز جو حرام ہے، جو غلط ہے، مجبوری میں حلال ہو جائے گا وہ. اسی طرح ایک قاعدہ ہے شریعت کا درء المفاسدۃ اولا من جلب المصالحۃ. کیا مطلب ہوا اس کا سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ ایک طرف مثال لیجیے آپ، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے ایک طرف نقصان آپ کے پاس آ رہا ہے، نقصان ہے، بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنے والے ہیں آپ، اور دوسری طرف نفع آپ کو پہنچنے والا ہے، تو کس کو چنیں گے آپ؟ نقصان ایک طرف ہے، ایک طرف فائدہ ہے، تو کس کو چنیں گے آپ؟ اصول یہ بتا رہی ہے آپ کو توجہ دینا ہے نقصان کی طرف، نقصان کو آپ کو ہٹا دینا ہے، فائدہ کو چھوڑ دینا ہے. یہ اصول ہے. اسی طرح اصول یہ بھی ہے یرکب اخف الضررین باتقاء اشدہما. کیا مطلب ہوا؟ اس کا ہم معنی سمجھا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر
دو نقصان ہے، دو مصیبت ہے آپ کے سامنے، اور ایک مصیبت بہت بڑی ہے اور ایک مصیبت ذرا چھوٹی ہے، تو کس کو حل کریں گے آپ؟ مثال لے لیجیے آپ، آخرت کی مصیبت بہت زیادہ بڑی ہے، دنیا کی مصیبت چھوٹی ہے، تو کس کو حل کرنا ہم کو ہے؟ وہاں کی مصیبت کو حل کرنا ہے، یہاں کو چھوڑ دینا ہے، مصیبت آئے جو آئے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح یہ اصول ہے، جب دو مصیبت آپ کے سامنے آ جائے، بڑی مصیبت چھوٹی مصیبت، تو آپ کو بڑی مصیبت کو حل کرنا ہے، چھوٹی مصیبت کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اصول کا، یہ فقہ کا قاعدہ ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اب یہیں سے مثال لیجیے آپ کہ اب اگر جتنے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں جمعہ کے تعلق سے، جماعت کے تعلق سے، مسافہ کرنے کے تعلق سے، معانقہ کرنے کے تعلق سے، صف میں خلل ہونے کے تعلق سے، اگر اس کو مان لیا جائے ٹھیک ہے مل کے کھڑے ہونا یہ نقصان ہے، مل کے کھڑا نہ ہونا، حدیث میں مل کے کھڑے ہونا جائے، اور اگر ہم مل کے کھڑے نہ ہوں، الگ الگ کھڑے ہوں تو یہ نقصان ہے، لیکن اگر اس نقصان کو ہم دھیان نہ دیں اور مل کے کھڑے ہو جائیں تو اس سے جو نقصان آنے والا ہے جماعت کا نقصان، سارے لوگ اس میں منفرد اور شریک ہو جائیں گے، سارا محلہ، سارا شہر دھیرے دھیرے 1 2 3 4 کر کے سارے لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو ایک طرف جماعت ہے، ایک طرف فرد ہے، کس کو دیکھنا ہے؟ چھوٹی نقصان کہاں ہے؟ یہاں ہے، اس کو برداشت کرنا ہے، اس کو برداشت نہیں کرنا ہے۔ تو یہی ہے اصول، جب دو نقصان آ جائیں آپ کے سامنے تو بڑا کو دیکھنا ہے، چھوٹا کو نہیں دیکھنا ہے۔ لیکن آج لان تان علماء پر، علماء یہ ہو گئے، علماء وہ ہو گئے۔ ارے بھائی آپ اگر ہم یہ کہیں آپ سے اور آپ ڈاکٹر ہوں یہ دوا غلط ہے، ہم کو وہ دوا چاہیے، بولے تب جائیے یہاں سے، یہ بولا جائے گا نا، ہم کو وہ دوا چاہیے، یہ دوا نہیں چاہیے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں، لکھا ہوا ہے اس میں، تو بات مانی جائے گی؟ آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ تو کس کی بات مانی جائے گی؟ جو ماہر ہیں، جو اس لین سے گزر چکے ہیں، اس کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر آدمی یہ کہتا ہے نا بھائی وہ بھی تو بیان کرتے ہیں دیکھ کر، ہم بھی بیان کر دیں گے دیکھ کے، کیا مسئلہ ہے؟ تو ہم یہ مثال پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی ہارٹ کا آپریشن کرانا ہو اور آپ کو کوئی آدمی بولے میرے پاس آئیے آپ کا آپریشن کریں گے ہم، بولا اچھا، بولا کیا ڈگری ہے بتائیے آپ، بولا ڈگری کیا ہے، ہم ڈاکٹری کتاب انگریزی میں تھی اس کو کنورٹ کر کے اردو میں پڑھ لیا، ہم پڑھ کے ہم جان لیا ہے کہاں آپریشن کرنا ہے، کہاں یہ کرنا ہے، کہاں وہ کرنا ہے، مجھے پتہ ہے، آئیے لیٹیے، کیا خیال ہے اس سے آپریشن کرائیں گے آپ؟ بولے تو مار دے گا جان ہم کو۔ خالی پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لیکن اب اگر ایک شخص ایسا آپ کے پاس میں آتا ہے، نہیں چلیے میرے ساتھ، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، اچھا ہے بالکل ایک دم، اس کی ڈگری اس کے پاس ہے، اس کے پاس چلیے آپ، تو فوراً جائیں گے۔ کیوں؟ وہ پڑھا بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس حالات سے گزرا بھی ہے، وہ حالات سے گزرنا اور وقت اس میں لگانا، سمجھنے میں، سمجھانے میں، یہ اصل چیز ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس حالات سے گزرنا یہ ضروری ہے۔ جس طرح آپ کا ذہن دنیا میں کام کرتا ہے لیکن دل میں کام نہیں کرتا ہے، دل میں ہر شخص آزاد ہے، ہم جانتے ہیں ہم مسئلہ نکال لیں گے، ہم مسئلہ نکال لیں گے، نہیں، اللہ کی نبی نے فرما دیا ہے کہ ان العلماء هم ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارثین ہے قیامت تک۔ آپ انہی کا دامن پکڑے رہیے، 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں، لیکن چھوڑنا نہیں آپ کو قیامت تک۔ اب جو شخص چھوڑے گا، چاہے وہ اپنے بڑکپن کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے یا شرمانے کی وجہ سے، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ آخری آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں ہم۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ النساء کے اندر کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، ٹھیک ہے، اور جو شخص مومنین کے راستے کے علاوہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، یہاں مراد مومن سے صحابہ کرام ہیں، جو صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ فرماتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہاں وہ جا رہا ہے اس کو ہم جانے دیں گے، گمراہ ہو رہا ہے اس کو گمراہ ہونے دیں گے، ہم بول رہا ہے اس کو بولنے دیں گے، یہ دنیا میں عذاب ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم گمراہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں، یہ عذاب دنیا کے اندر ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ جا رہا ہے اس کو جانے دیں گے ہم۔ تو مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر، اب تو صحابہ نہیں ہیں، علم صحابہ تک کیسے ہم تک آیا؟ صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، تبع تابعین سے محدثین، فقہاء کرام، اور اب علماء کرام تک آ چکا ہے۔ تو اب یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک، سینہ بسینہ جاری رہے گا۔ اس کو اب چھوڑ کر آپ یہ سمجھیں کہ ہم
نکل جائیں گے، بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کی سوچ یہ ہے، جس کی ذہن یہ ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی گمراہی کی شروعات یہیں سے ہو جائے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علماء کرام سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔